توحید کی اقسام، توحید کی اقسام میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، بلکہ اس نے سب کو تخلیق فرمایا، ہر شے کو تخلیق فرمایا۔ وہ اپنی صفات میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، کوئی دوسرا اس کی صفات کاملہ کے برابر نہیں ہو سکتا یا کسی دوسرے میں نہیں پائی جا سکتی، اور نہ ہی اس کی صفات کاملہ میں کوئی دوسرا حصے دار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ ہی اس کا برابری کرنے والا ہے، بلکہ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو صفات عطا کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے مثل کوئی چیز ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو سب کچھ دینے والا ہے، لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کرے، کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے۔ وہ اپنی شان میں ایسی شان والا ہے کوئی دوسرا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی امکان ہو سکتا ہے، نہ ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اسی کی شان ہے، وہ جسے چاہتا ہے شان بخشتا ہے، جس کی شخصیت میں چاہے، جس کی زبان میں چاہے، جس کو بنائی عطا فرمائے، یہ اس کے کرم کی باتیں ہیں۔ وہ جس پہ جو مہربانی فرما دے وہ مالک ہے، اور کسی کو نہ دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا ہے نہیں ہے، نہیں دیا کوئی نہیں، اس کی مخلوق ہے، وہ مالک ہے۔ جس کو عطا کیا اسی نے عطا کیا، جس کو نہیں عطا کیا نہیں عطا کیا۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو عطا کر کے آزمایا اور بہت سارے لوگوں کو نہ دے کے آزمایا، کہ دیکھتے ہیں کہ جن کو دیا ہے تو وہ میرے بندوں کا کیسا خیال کرتے ہیں، کہ کیا اتنا کچھ دیا، کیا اکیلے آدمی کو اتنا دینا ضروری تھا؟ نہیں، وہ اس کو دیا ہے اور دیکھ کر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ میرے بندوں تک کیسے پہنچاتا ہے، اور جن کو نہیں دیا گیا تو ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی عطا پہ کیسے راضی رہتے ہیں۔ جن کو نہیں ملا اس کو نہ ملنا ہی ان کے حق میں فضیلت والا ہے، اور جن کو ملا ہے ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ سارے مال پہ قابض ہو کے بیٹھ جائیں، ساری عزت و آبرو پہ قابض ہو کے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عزت بخشی ہے تو اس کا سبب سوچیں، کیا دوسروں کو بھی ویسی عزت دیتے ہو کہ نہیں؟ اگر دوسروں کو ویسی عزت دیتے ہو پھر تو تم ٹھیک کرتے ہو، اگر دوسروں کو ویسی عزت نہیں دیتے تو پھر سوچو تم راہ راست پہ نہیں ہو، گمراہی پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دیکھیں، وہ ہر چیز کا خالق، ہر خزانے کا مالک، اس کے باوجود مہربان رؤوف الرحیم ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، جو بھی دروازے پہ آتا ہے اس کی رحمت کی، جو بھی توبہ کرتا ہے قبول کر لیتا ہے، جو معافی مانگتا ہے عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہ فرما برداروں کو بھی نواز دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ نافرمانوں کو اس لیے دے رہا ہے کہ وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ دیا نہیں تھا، ہم ایسے تھے، نہیں، ان کو اس لیے دیا گیا تاکہ وہ سب کچھ کھانے کے باوجود بھی یہ سوچیں کہ دینے والا ہم دیا جا رہا ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی صفات اسی کی صفات ہے، اور جو صفات اللہ کی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پروردگار کی اتباع کرنے اور اس کی
عبادت کرنے کی توفیق عطا رسالت۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لائے اور ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہ کرے۔ سلسلہ انبیاء کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر رسالت مکمل ہوئی۔ وہ پیغام حق، وہ دین حق جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے مقررہ وقت پر اپنے لوگوں تک پہنچاتے آئے، وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ انفرادی تمام انبیاء کرام کی جو خصوصیات تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، لیکن تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش ان سب کی خصوصیات تمام تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر جمع ہو گئی۔ تمام حسن آپ پہ جمع ہو گیا اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ قیامت تک کے لیے جو سارا دین مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رسالت کا لغوی معنی یہ ہے پیغام پہنچانا، پیغام رسانی کرنا۔ رسالت کا اصطلاحی معنی اس منصب کو رسول کہا جاتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عامت الناس تک تلقین فرماتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے بھی ہیں اور عمل سکھاتے بھی ہیں، اور عمل سکھا کر ان کو دین پر راسخ بھی فرماتے ہیں۔ رسول کا لغوی معنی پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جن میں 313 رسول تھے۔ ہر رسول صاحب کتاب تھا مگر ہر نبی صاحب کتاب نہیں تھا۔ ہر زمانے میں ایک ہی رسول ہوتا ہے مگر نبی ایک وقت میں زیادہ بھی ہوتے رہے۔ رسول کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو زمین پر بھیج دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ جانتا تھا کہ بندے براہ راست اس کی گفتگو کو نہیں سن سکیں گے، اس کے کلام کو نہیں سمجھ سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انہی میں سے رسول منتخب فرمائے جن کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ اپنے پروردگار سے بات بھی کر سکتے ہیں، اس کی بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس کی بات کو سمجھ کر اس کے بندوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور ہر ایک کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت ان میں تھی۔ رسول کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کلام سنے اور اس کی مرضی کے مطابق اس کے بندوں تک پہنچا دے۔ یہ رسول کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کا کلام پہنچاتے بھی ہیں اور ہر فرد کو اس کی بصیرت کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق اس کو سمجھا بھی دیتے ہیں۔ ورنہ ہر بندے میں
یہ استطاعت نہیں ہے، یہ فراست نہیں ہے کہ کلام الہی کو سنیں اور سمجھ جائے۔ حصول علم کے دو ہی طریقے ہیں، ایک وحی کے ذریعے اور ایک استعداد کے ذریعے۔ وحی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ نبی پر کرتا ہے، اور نبی کو وہ استعداد بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ پہلے والے سوال میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے اپنے کلام کو نازل فرمانا چاہا تو ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ تعالیٰ اگر اپنا کلام پہاڑوں پر نازل کر دیتا، درختوں پر نازل کر دیتا، کسی اور چیز میں نازل کرتا، تو کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو برداشت کر پاتے۔ اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو اتنے مضبوط، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے وزن کو برداشت کر سکتے۔ اگر نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ استعداد عطا فرمائی کہ جب ان پر نازل ہوا تو ان کے قلب مبارک نے اس کو قبول بھی کیا، اللہ نے اس کو طاقت بھی عطا فرمائی آپ کے قلب مبارک کو اس کو برداشت کرے، وہ فہم بھی عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اس کا شعور بھی عطا فرما دیا، وہ یاد بھی کروا دیا، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ استطاعت نبی کو بخشی، اور پھر جو عامت الناس کے لیے ہے استعداد ہے، ہر بندے میں اتنی استعداد، یعنی وہ استعداد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی وہ طاقت فطری طور پہ، جبلی طور پہ ہر بندے میں ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، ہر بندے میں ویسی استطاعت نہیں تھی جیسے اللہ تعالیٰ جو کلام سنتا اور اس کو قبول کرتا، بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کلام کو سنا اور وہاں سے سن کر تو اس کو سمجھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہر ایک فرد کو اتنے بہترین اور خوبصورت لہجے میں کہ لوگوں کے ذہنوں میں، روحوں تک اتار دیا، اور ایسا اتار دیا کہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار و تابع دار لوگ ہو گئے۔ اور بعض جن لوگوں کی قسمت میں نہیں تھا وہ گمراہ رہے، آج بھی گمراہ ہیں، اور جن کی قسمت میں آج بھی اور قیامت تک ہے انشاءاللہ وہ قبول کریں gے، اور جو اس سے محروم رہنے ہیں، جن کی قسمت میں نہیں ہے وہ محروم ہی رہیں گے۔ عقیدہ ملائکہ، توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ ملائکہ کا لغوی معنی، ملائکہ کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد ملک ہے، جس کے لغوی معنی ہے قاصد کے۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں، چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ اپنا حکم ان کے دلوں میں القاء فرماتا ہے اور وہ اس حکم کو مخلوق میں نافذ کر دیتے ہیں۔ مشہور 4 فرشتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہی اس کے احکامات لے کر انبیاء کرام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے اور رزق مہیا کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں، انہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ بعد میں اس آسمانی کتابیں ہیں،
आसमानी किताबों पर ईमान, इन पर ईमान लाना भी लाजमी है। रसूलों पर ईमान लाने के बाद उन पर नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान लाया जाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के बारे में फरमाया, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाए हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और जो उससे पहलों पर नाजिल हुआ। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहलों पर नाजिल हुआ वो किताबें 4 किताबें हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तमाम आसमानी किताबों में दीन मुश्तरक है, एक ही दीन नाजिल हुआ। अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई, अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला बयान की गई, अल्लाह ताला की इबादत के बारे में अहकामात नाजिल फरमाए गए, रसूलों पर ईमान लाने के बारे में लोगों को अवेयरनेस अता फरमाई गई, यौम आखरत पर ईमान लाने के लिए हुक्म किया गया, आमाल की जज़ा और सज़ा के बारे में लोगों को बाखबर किया गया। कुरान मजीद जो सब किताबों के बाद नाजिल हुआ उसने पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। अब सिर्फ कुरान के बताए हुए अहकामात पर ही अमल करना है। पहली किताबों को अल्लाह का कलाम मानना ज़रूरी है, उनको अल्लाह का कलाम समझना जानना ज़रूरी है, लेकिन जो इंसानों के लिए अमल करने के लिए हुक्म है वो कुरान मजीद है। लिहाजा अब क़यामत तक कुरान मजीद पर ही अमल होगा। तमाम लोग कुरान पाक की अहकामात पर अमल करें, इसको पढ़ें, सुनें, समझें, समझ कर अमल करें। यही वो दायमी किताब है जिसको मानने, पढ़ने और अमल करने से इंसानों को फलाह मिलेगी, अल्लाह का क़ुर्ब पाएंगे और आखिरत में आला मकाम पर। अक़ीदा है आखिरत। आखिरत का लुग़वी माना, लफ्ज़ आखिरत के लुग़वी माना बाद में होने वाली चीज़ के हैं। इसके मुकाबले में लफ्ज़ दुनिया है जिसके माने हैं करीब की चीज़। जब इंसान के जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है, उसे कब्र में तदफीन कर दी जाती है, तो इसकी कब्र से इसकी आखिरत का आगाज़ हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसकी रूह को दोबारा इसके जिस्म में लौटा दिया जाएगा और इसको ज़िंदगी मिलेगी, क़यामत का दिन होगा। फिर उसके बाद क़यामत दिन के बाद यौमुल हिसाब होगा। फिर उस दिन इसको इसके आमाल का बदला दिया जाएगा और नेक होगा तो जन्नत में जाएगा और बुरे गुनाह होंगे, गुनाह होंगे उसके पास तो नेमतें नहीं होंगी, अच्छे आमाल नहीं होंगे, तो फिर ये जहन्नम में जाएगा। ये आखिरत है। और अच्छे और बुरे आमाल के साथ इंसान को जब ये यकीन हो जाता है कि उसने अपने रब की बारगाह में पेश होना है और उसे जन्नत और जहन्नम में कहीं ना कहीं जाना है, तो फिर इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपना मुहासबा करता रहता है, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता रहता है और हर अमल में चाहता है कि वो कोशिश करता है कि कोई गलती ना होने पाए। जब इस तरह इंसान मुहतात हो जाता है तो उसकी आखिरत संवर जाती है। ये दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ताबेदारी अता फरमाए, अपनी फरमा बरदारी अता फरमाए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी अता फरमाए, ताकि हमारी ये दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी बेहतरीन हो जाए। आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अक़ीदा आखिरत भी है। लफ्ज़ का मफ़हूम ये है आखिरत का कि बाद में होने वाली चीज़, आखिरत बाद में होने वाली चीज़ को आखिरत कहा जाता है। इसके मुकाबले में लफ्ज़ दुनिया है जिसके माना है करीब की चीज़। इस्तिलाही मफ़हूम इसका ये है कि अक़ीदा आखिरत का इस्तिलाही मफ़हूम कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, बल्कि इसकी रूह बाकी रहती है। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि जब रूह को वापस उसके जिस्म में लौटा दिया जाएगा और फिर इसको ज़िंदगी बख्शी जाएगी।
اور زندگی بخشنے کے بعد پھر یہ حشر والے دن یوم القیامہ والے دن کھڑا ہوگا اور بارگاہ الہی میں پیش ہوگا. پھر اس کے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. نیک ہوگا تو اس کو جنت بھیجا جائے گا، برا ہوگا تو جہنم میں جائے گا. تو یہ آخرت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں